مسنون قرات کیا ہے؟ اس میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہیں، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل ہیں، اور اس کے بعد سورہ زلزال سے لے کر آخر تک قصار مفصل ہیں۔ یہ جو کتاب مسئلہ لکھا ہے یہ مقدار بتائی ہے کہ نمازوں میں یہ مقدار ہے، فجر میں طوال مفصل پڑھنے ہیں، یعنی اتنی مقدار پڑھنی ہے، چاہے پورے قرآن میں سے کہیں سے پڑھو، یہ نہیں کہ سورہ قاف سے لے کر آخر تک نماز میں پڑھیں گے اور باقی قرآن مہجور نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ، خلفائے راشدین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے قرآن کریم میں سے پڑھتے تھے۔ بس یہ جو فقہ میں صورتیں لکھی ہیں اس کا مطلب کہ اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھو، اتنی مقدار پڑھو۔ فجر میں طوال مفصل پڑھنی ہے یا اس کے بقدر پڑھنا ہے، اور ظہر میں اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا ہے۔ مشہور یہ قول یہ ہے، اور یہ قول ہے کہ ظہر میں فجر جتنی قرات ہے، لیکن آج کل ظہر میں فجر جتنی قرات کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لہذا وہ جو دوسرا قول ہے کہ عشاء میں جتنی قرات ہے اتنی قرات ظہر میں ہے، اوساط مفصل۔ اور عصر میں دو قول ہیں، ایک ہے کہ عشاء جتنی قرات ہے اور ایک ہے کہ مغرب جتنی قرات ہے، یعنی قصار مفصل ہے، اور مغرب میں قصار مفصل ہے۔ یہ جو کتابوں میں تفصیل لکھی ہوئی ہے جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ یہی صورتیں پڑھنی ہے 5 نمازوں میں، باقی سارا قرآن مہجور ہے۔ یہ سنت و حدیث اور صحابہ اور حضور کے عمل کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ جو فقہا نے طے کیا ہے یہ مقدار طے کی ہے کہ پورے قرآن میں سے پڑھو، اور پورے قرآن میں سے مضمون کا لحاظ رکھ کر کے پڑھو، اور اسی مضمون کے لحاظ کے لیے رکوع بنائے گئے ہیں کہ ایک رکوع پوری رکعت میں ایک رکوع پورا پڑھو، یا 2 رکعت میں مل کر کے ایک رکوع پڑھو۔ لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ تراویح میں تو پورا قرآن پڑھتے ہیں، لمبے سے لمبا رکوع پڑھتے ہیں، لمبی قرات پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں بہت سے احناف، غیر احناف نہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، وہ تو سارے قرآن کریم میں سے طوال مفصل کے بقدر پڑھتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں گڑبڑ ہے۔ بہت سی جگہ پر احناف کے یہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں گے تو نمازی پریشان ہوں گے۔ ارے بھائی کیوں پریشان ہوں گے؟ نماز پڑھنے آئے ہیں، اور تراویح میں پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے ہیں، فرضوں میں کیوں پریشان ہو جائیں گے؟ اس لیے یہ غلط ہے۔ طوال مفصل کے بقدر فجر میں بھی قرات ہونی چاہیے، چاہے یہی سورہ قاف سے لے کر بروج تک کی صورتوں میں سے پڑھو، یا پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی اتنی مقدار پڑھو۔ مسئلہ یہ ہے، اور یہ عذر کہ لوگوں کو بوجھ ہوگا، یہ تو عذر تم تھوڑے سے تھوڑا پڑھو گے تو بھی لوگ تو بوجھ محسوس کریں گے، ان کو عذر ہوگا۔ اس لیے مسنون قرات لوگوں کی طبیعتوں کا خیال رکھ کر یہ قراتیں طے کی گئی ہیں، لہذا مسنون قرات کے بقدر قرات کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، ایک آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فجر میں اتنی لمبی تم قرات کرتے ہو، مجھ سے کھڑا نہیں رہا جاتا بھیا، تو بیٹھ کر سن، اور جب رکوع کا وقت آئے 2-3 آیتیں باقی رہیں اس وقت کھڑا ہو جائیے۔ تیری وجہ سے قل ہو اللہ کے ذریعے سے فجر کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر نماز پڑھے، پھر مسجد نہ آئے، گھر نماز پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو گھر میں نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں تشریف لاتے تھے۔ اور گھر میں جب نماز پڑھے گا، جماعت سے پڑھنا ہو تو ایک آدمی کو گھر میں روک سکتا ہے، اس سے زیادہ گھر میں نہیں روک سکتا، باقی گھر کے لوگ مسجد میں جا کر پڑھیں گے۔ اس بیمار کو یا اس بوڑھے کو نماز پڑھانے کے لیے ایک تندرست آدمی امام بن کر کے پڑھائے، ایک رک سکتا ہے، باقی زائد نہیں رکیں گے۔
بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ احناف کے یہاں دو مسئلوں میں بہت گڑبڑ ہے. شوافی کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، حنابلہ کے یہاں یہ گڑبڑ نہیں ہے، غیر مقلدین کے یہاں گڑبڑ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ صفیں سیدھی کرو. سب کے سیدھی کرنے میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو قطار سیدھی ہو، اور قطار سیدھی ہونے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا ہوا ہو، ایسا لگا ہوا ہو کہ بیچ میں سے اگر کھڑا ہاتھ گزارنا چاہیں تو نہ گزرے، ایسا کندھے سے کندھا لگا ہوا ہو. تو تمام کے یہاں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو قطار بھی سیدھی ہوتی ہے اور کندھے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. احناف کے یہاں قطار تو سیدھی ہوتی ہے کیونکہ مسجدوں میں چٹائیں ہیں تو چٹائیوں کے ذریعے سے قطار تو سیدھی کر لیتے ہیں، لیکن کندھے سے کندھے نہیں ملاتے. مدرسوں میں طالب علم بھی ایسے کھڑے رہیں گے کہ بیچ میں ہاتھی نہیں، ہاتھی گزر سکتا ہے، نکل جائے، ہاتھی کا ہاتھی نکل جائے. یہ ہماری نمازوں کے صفوں کے اندر کوتاہی ہے. اگر سب بالکل قطار سیدھی ہے اور کندھے سے کندھے لگے ہوئے نہیں ہے تو سب سیدھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ غلطی ہے. دوسری ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی، بلکہ عشاء کی نماز میں تو وتی نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی وتینے کے علاوہ اوساط مفصل میں اس سے بڑی صورتیں بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں بھائی وتی نہیں پڑھے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی پڑھے گا. دیکھ ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہو پڑھ لے تو کوئی بات ہے، لیکن ہمیشہ اتنی کم قرات کرنا یہ ٹھیک نہیں. مسنون قرات ہونی چاہیے، اور مسنون قرات یہ ہے فجر میں اور یہ قول میں ظہر میں طوال مفصل ہے، اور عشاء میں اور ایک قول میں ظہر میں اوساط مفصل ہیں، اور عصر میں ایک قول میں اوساط مفصل ہیں، اور ایک قول میں عصر میں اور مغرب میں قصار مفصل ہیں. یعنی ان صورتوں کے بقدر پورے قرآن کریم میں سے مضمون کا لحاظ کر کے رکوع سے رکوع پر رک کر کے نماز پڑھو.